مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ یہ میسج ہر لڑکی کے پاس جب یہ جائے گا تو ان کے لیے ایک سبق ہوگا جیسے مجھے ملا ہے. اور آپ نے مجھے دعا بتائی تھی، آپ نے مجھے دعا کہی تھی، وہ میں پڑھتی ہوں تو اللہ کا شکر ہے مجھے میرے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کو ایک ایسے بہن کی آڈیو سنانے جا رہے ہیں جو ان کی اجازت کے ساتھ ہم نے ریکارڈ کی ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ آپ یہ آڈیو یوٹیوب پر چلائیں تاکہ جتنی بھی بہنیں پریشان ہیں جو اس مسئلے کے اندر گھری ہوئی ہیں وہ اس مسئلے سے نکل جائیں. تو میں کبھی بھی کسی کی بھی آڈیو، کسی کی بھی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کرتا کہ میں اس کو یوٹیوب پر دوں. ٹھیک ہے، اگر میں اس مسئلے کو بیان بھی کرتا ہوں تو اس کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو. آڈیو تو کبھی بھی آج تک الحمدللہ 1000 کی تعداد میں میں نے ویڈیو بنا چکا ہوں. میں نے کبھی کسی کی آڈیو استعمال نہیں کی. آپ کی ہر چیز ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، ہم اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی پریشان نہ ہوا کریں. یہ جو آڈیو ہے یہ ان کی اجازت کے ساتھ ہم نے بنائی ہے. انہوں نے بھیجی ہے خود اور کہا کہ مولانا صاحب مہربانی فرمائے اور یہ لوگوں کو مسئلہ بتا دیں. تو میں آپ کو مسئلہ بتاؤں گا بھی، سمجھاؤں گا بھی انشاءاللہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیا حقیقت ہے. تو پہلے ہم اس بہن کی بات کو سماعت فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان کے سسر ان کے ساتھ کیا حرکت کرتے تھے اور پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا. آخر میں پھر آپ کو بتاؤں گا اس مسئلے کا حل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ میسج کیجیے انشاءاللہ العزیز. ہم کوشش کریں گے آپ کو اس سوال کا جواب آپ کو لازماً دیں. آئیے چلتے ہیں، بغیر وقت ضائع کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. مجھے آپ سے یہ بات شیئر کرنی تھی کہ میں تھوڑی سی پریشان ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کبھی سنا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، لیکن آج کل کے دور میں یہ چیزیں بہت ہو رہی ہیں. پتہ نہیں کیونکہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. میری شادی ہوئی تھی آؤٹ آف فیملی میں. تو میرے سسر صاحب جو تھے وہ مجھے ہراس کرتے تھے، مطلب بہت ان کی غلط نیت تھی. جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا تب وہ میرے ساتھ مطلب ہراس کرنے کی کوشش کرتے تھے. جب میں چپ رہتی تھی کہ شاید میری نہیں تھا، لیکن میں نے جب دیکھا کہ یہ بہت مطلب آگے جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اس کی نیت خراب ہوتی جا رہی ہے. میری ایک بیٹی بھی ہے تو میں نہیں چاہ رہی کہ وہ چیزیں اس پہ اثر پڑیں. اور یہ ہم عورتوں کو تھوڑا سا مضبوط ہونا چاہیے اس چیز میں کہ کچھ عورتیں جو ہے چپ چاپ یہ چیزیں سہتی رہتی ہیں اور اپنے شوہر کو نہیں بتاتی. لیکن آپ کب تک چپ رہیں گی؟ وہ جتنا آپ چپ رہیں گی آپ کو اتنی پریشانی ہوگی. اس میں آپ بھی گنہگار ہوں گی، آپ بھی ملوث ہوں گی اگر آپ چپ رہیں گی. آپ کے ساتھ مطلب اگر کچھ ہو رہا ہے آپ کے سسر کی طرف سے یا دیور کی طرف سے تو آپ کو چاہیے کہ آپ شوہر سے آپ کو بتانا چاہیے. اگر آپ کا شوہر انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ آپ کو ضرور آپ کا ساتھ دیں گے، یقین کریں گے. لیکن میرے شوہر کو میں نے جب بتایا، میں نے 2 مہینے یہ بہت برداشت کیا. میں نے جب برداشت کیا تو پھر میں نے اپنے شوہر کو بتایا، لیکن انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. نہ مجھے انہوں نے الگ رکھا، نہ میری کوئی سیفٹی کی. انہوں نے اوپر سے مجھے ڈائیورس بھیج دی کہ تم اب وہیں رہو گی. کیونکہ کافی شوہر جو ہے نا اعتبار نہیں کرتے اس چیز پہ. لیکن میں وہ ڈائیورس برداشت کر لوں گی، لیکن میں یہ گناہ برداشت نہیں کر سکتی کہ سسر اٹھ کے وہ اپنی بہو کے ساتھ اس طرح کی غلط حرکتیں کرنا شروع کرے. اور اس میں آپ بھی ملوث ہیں. اگر آپ کے دل میں آپ کو پتہ ہے یہ چیز، حقوق ہر چیز پتہ ہے کہ یہ چیزیں کتنی غلط ہوتی ہیں، تو آواز آپ کو اٹھانی ہے. آپ عورتوں کو، ہم عورتیں چپ چاپ برداشت کرتی رہتی ہیں. میں بھی کرتی تھی، میں نے بھی سوچا تھا کہ شاید میرا گھر خراب نہ ہو، لیکن میں نے برداشت نہیں کی. جب میں نے 2 مہینے بعد اپنے شوہر سے یہ بات کہی لیکن مجھے وہاں سے ساتھ نہیں ملا، تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں. تو میں یہ سب لڑکیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ ہے تو بنا جھجک اللہ پہ چھوڑ دیں چیزیں. اگر آپ کا گھر بننا ہوگا تو ویسے بھی بنے گا. تو آپ یہ چیزیں برداشت مت کریں. آپ بتائیں اپنے شوہر کو یا اپنے گھر پہ بتائیں کہ آپ کے لیے کوئی فیصلہ ہو پائے. ایسے آپ گھٹ گھٹ کے مر جائیں گی. اور مولانا صاحب میں چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ میسج میرا وائس جو ہے، جو بھی آپ جو ہے آپ آن ایئر
بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ یہ میسج ہر لڑکی کے پاس جب یہ جائے گا تو ان کے لیے ایک سبق ہوگا جیسے مجھے ملا ہے. اور آپ نے مجھے دعا بتائی تھی، آپ نے مجھے دعا کہی تھی، وہ میں پڑھتی ہوں تو اللہ کا شکر ہے مجھے میرے اندر بہت ایک صبر اور ایک یقین بڑھ گیا ہے. بالکل اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں. جزاک اللہ. مولانا صاحب میں نے میسج بھیج دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا بتاؤں. مکمل بات سننی ہے آپ نے، مکمل بات کو سماعت فرمانا ہے. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، یہ بات حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے، فحاشی کا دور ہے. لیکن مجھے کل ہی ایک بھائی کا میسج آیا، بزرگ تھے وہ گھر کا خرچہ چلا رہے تھے. ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے، باپ ہوتا ہے بیٹوں پر بہو پر تھوڑا سختی تو جب گھر کا خرچہ چلا رہا ہے، بچے کچھ کر نہیں رہے، پڑھ گئے، تو تھوڑی بہت سختی تو کرنی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، تو اب وہ مجھے بزرگ بتا رہے تھے کہ مجھے یہ تڑی لگائی ہے میری بہو نے کہ اگر آپ نے ہمیں کچھ کہا تو میں اپنے کپڑے پھاڑ کر یہ کہوں گی میرے سسر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن یہ حقیقت بھی ہے. لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر شریعت کہتی ہے گواہ لے کر آؤ. اس کے بارے میں آپ کا شوہر کیا کہتا ہے آپ کے باپ کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ کچھ تھوڑا سا لمبا پروسیزر ہے. یہ آپ جب کسی علماء کے پاس جائیں گے، عالم کے پاس جائیں گے، کسی دارالفتہ، دیکھیں کتنا شرمایا کریں. ہم گانا سنتے ہوئے نہیں شرماتے، سیکسی موویز دیکھتے ہوئے نہیں شرماتے، لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے نہیں شرماتے، گانا دنیا جہاں کے گناہ کرے نہیں شرماتے. جب کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا ہو تو شرم آ رہی ہوتی ہے. دارالفتہ جائے، علماء کے رابطے میں ان سے رابطہ کرے، ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے ان کو. ٹھیک ہے، وہاں جا کے پوچھے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، گھریلو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل بتائے. اب دیکھیں نا، بعض دفعہ الفاظ بدلے تو پھر وہ مسئلہ بدل جاتا ہے. تو میں تو صرف آپ کو سمپل سی بات بتا دوں گا یہاں پر کہ مسئلہ ہے کیا، میں بتاؤں گا ابھی آخر میں. لیکن آپ کو اس کا حل کسی عالم سے دارالفتہ جا کر اس کا حل نہیں لینا ہے. اس کا حل وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ میں ایک فتویٰ آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ کیا اگر سسر بہو کو شہوت سے ہاتھ لگائے، کیا اس کی بیوی حرام ہو جاتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے تو کب تک ہوتی ہے؟ یہ تمام باتیں آپ نے سمجھنی ہے. تو آئیے میں تھوڑا سا آپ کو فتویٰ سنا دیتا ہوں. فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ کچھ اس طرح ہے. داماد دیکھیں، اگر سسر اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ چھو لے، بیٹے پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے. حرمت مصاہرت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، حرمت مصاہرت کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ درمیان میں کوئی حائل نہ ہو، کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو. بغیر کپڑے کے وہ سسر جی ہاتھ لگا رہے ہیں یا داماد جی ساس کو ہاتھ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی حائل ہوا جس سے جسم کی گرمائش محسوس نہ ہو تو حرمت واقع نہ ہوگی، یعنی کہ حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی. اس طرح کسی شہوت کو کس طرح پہچانا جائے کہ اس کی شہوت ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح شہوت کسی کو کہا جائے گا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. چھونے والے کی تندرستی اگر اس قدر ہے، یعنی کہ جو چھونے والا ہے اس کو شہوت آتی ہے، اس کا جو عضو تناسل ہے وہ حرکت کرتا ہے، تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ چھونے والے کی تندرستی اگر ایسی ہے کہ شہوت کے وقت اس کا اعلیٰ تناسل منتشر ہوتا ہے، تو چھونے کے وقت انتشار اگر ہوا ہے، کسی نے چھوا ہے اور جس کو چھوا جا رہا ہے، جو چھو رہا ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ جو اس کا اعلیٰ تناسل ہے، جو اس کو وہ اس بات پر قادر ہے، تو پھر تو حرمت ثابت ہو. اس کو کہتے ہیں شہوت سے چھونا. ٹھیک ہے، تو اچھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ثابت ہو جاتی ہے، تو اس کو شہوت کہا جائے گا. اگر انتشار نہیں ہوا تو شہوت نہ کہا جائے گا. اگر تندرستی ایسی نہیں ہے، یعنی کہ وہ بندہ ایسا جوان نہیں ہے کہ وہ کہ اس کو کسی کو چھوئے اور اس کو اعلیٰ تناسل حرکت کرے یا پھر اس کو جوش آئے، ایسا نہیں ہے. تو اگر دل کو ایسی حرکت ہوئی ہو کہ طبیعت مشوش ہو گئی ہو تو شہوت کہیں گے، ورنہ نہیں. اس کے بعد زبانی متارکت یا طلاق دینا ضروری ہوگا. عدت گزارنے کے بعد عورت دوسری جگہ نکاح کرے گی. اگر ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے تو شوہر
بیوی تو حرام ہو گئی ہے، اب شوہر زبانی بھی طلاق دے تاکہ وہ عدت گزار کر کہیں اور شادی کرے۔ ایک مسئلہ اس میں تھوڑا سا مسٹیک کر گیا تھوڑا سا پیچھے، اگر کوئی حائل ہو جس سے جسم کی گرمائش محسوس نہ ہو تو حرمت واقع نہ ہوگی۔ اچھا، اس طرح اگر کپڑا تو ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو میں نے کیا کہا تھا کہ کپڑا حائل درمیان میں کپڑا ہے اور اس کی گرمی محسوس نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر کسی نے کپڑا پہنا ہوا ہے، جیسے مثال نمبر کپڑا ہے، عورت ہے، بہو ہے، اس نے کپڑا پہنے ہوئے تھے تو شوہر اس پر ہاتھ لگایا، تو کپڑے کے ساتھ اگر اس کی گرمی محسوس ہو جاتی ہے سسر کو، تو اس سے بھی شہوت کہا جاتا ہے۔ پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ کپڑا نہ پہنا ہو ویسے ہاتھ لگایا خالی جسم پر، اب کیا ہے کپڑا تو پہنا ہوا ہے لیکن کپڑا ایسا باریک ہے کہ ہاتھ لگانے سے جو گرمی ہے جسم کی وہ محسوس ہوتی ہے، تو اس کو بھی شہوت کا نام دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو ایک خلاصتاً سمجھا دیا ہے۔ میں نے صرف مذاکرہ آپ سے کیا ہے، آپ اس کے بارے میں اپنے دارالفتاء سے کسی عالم سے رابطہ کر اس سے کے بارے فتویٰ لیں۔ دعا میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔